الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. باب المسح على الخفين، موزوں پر مسح کرنے کا بیان. موزوں پر مسح کرنے کا بیان مل گیا کتاب کو؟ جی. عن المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم فتوضأ فأهويت لأنزع خفيه فقال دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين فمسح عليهما متفق علیہ. سب سے پہلے اس کے لفظی ترجمہ دیکھیے. ان مطلب سے ان المغیرة بن شعبہ، مغیرہ بن شعبہ ایک صحابی ہے. مغیرہ بن شعبہ سے روایت ہے. قال، انہوں نے کہا، کنت، میں تھا، مع النبی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. میں تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. ٹھیک ہے. مع مطلب ساتھ، النبی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. فتوضأ، ف مطلب تو، توضأ، انہوں نے وضو کیا. فأهويت، تو میں جھکا. کھڑا تھے، جھک گئے، جھکے. کیوں جھکے؟ لِأُنْزِعَ، لے مطلب لیے، انزع مطلب نکالے، لِأُنْزِعَ تاکہ میں نکالوں. فَأَهْوَيْتُ، تو میں جھکا. جھکنا ہوتا ہے نا، کھڑے تھے، جھکے. لے مطلب لیے، انزع مطلب اتارنے، اتارنے کے لیے میں جھکا تاکہ میں اتاروں. خفیہ، ان کے موزوں کو. خفیہ، خف کی جمع، خف مطلب موزہ، چمڑے کا موزہ. خفیہ، ان کے دونوں موزہ کو. میں جھکا تاکہ میں اتار دوں ان کے دونوں موزوں کو. فقال، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا. ٹھیک ہے. دع، چھوڑ دو، ہما، ان دونوں کو. دع، چھوڑ دو، ہما، ان دونوں کو، یعنی موزوں کو مت اتارو. فإنی، بے شک میں، ادخلتہما، میں نے داخل کیا ہے ان دونوں کو. طاہرتین، طہارت کی حالت میں، یعنی وضو کی حالت میں. فإنی، بے شک میں، ادخلتہما، داخل کیا ہے میں نے ان دونوں کو. طاہرتین، وضو کی حالت میں. فمسح علیہما، تو آپ نے مسح کیا ان دونوں پر. ترجمہ الگ الگ لکھ سکتی ہو، ویسے اردو اگر پڑھتی ہو تو اس میں ترجمہ تو کیا ہی ہوا ہے.
ٹھیک ہے، لفظی معنی الگ الگ لکھنا چاہو تو لکھ سکتی ہو، ترجمہ کتاب سے دیکھ۔ طاہرتین، طہارت کی حالت میں یعنی وضو کی حالت میں۔ تو مسح کیا علیہما، ان دونوں پر، ملا 67۔ دیکھو اللہ نے مسلمانوں پر بڑا احسان کیا ہے کہ بہت ساری جگہوں پر اللہ نے آسانی پیدا کر دی۔ موزوں پر مسح کرنا، مسح کب ہوتا ہے؟ انسان جب تیمم کرتا ہے تو چہرے پر ہاتھ پھیر لیتا ہے، پانی سے دھونا نہیں پڑتا۔ اسی طریقے سے جب موزوں پر مسح کرنے کی بات ہوتی ہے، پاؤں میں موزہ پہنے ہوئے ہیں، موزہ کھولنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، وہ موزہ پاؤں کا حصہ بن گیا، تو موزہ کے اوپر ہی سے مسح کر لینے سے کام چل جائے گا، موزہ اتار کر وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بھی تفصیل آئے گی۔ شرط کیا ہے؟ شرط یہ ہے کہ آدمی وضو کیا ہو پہلے پورا، دونوں ہاتھ دھویا، جس طرح پورا وضو کرتے ہیں پاؤں بھی دھو لیا۔ پاؤں دھونے کے بعد ابھی وضو آپ کا باقی ہے، آپ نے موزہ کو پہن لیا، ٹھیک ہے، ابھی باوضو ہے، آپ نے موزہ کو پہن لیا۔ کچھ دیر کے بعد 2-4 گھنٹہ کے بعد آدمی کو وضو ٹوٹ ہی سکتا ہے، باتھ روم جانے کی نوبت آئی، ہوا خارج ہو گئی، کسی ذریعے سے اس کا وضو ٹوٹ گیا۔ اب جس وقت وضو ٹوٹا ہے اس کے بعد اگر اب آپ کو پھر سے وضو کرنا ہے، مان لیے کہ اپنے عصر کی نماز میں وضو کیا تھا پورا، پاؤں بھی دھو لیا تھا اور اس کے بعد موزہ پہن لیا، عصر سے مغرب تک آپ کا وضو تھا، لیکن مغرب کے وقت میں آپ کو وضو ٹوٹ گیا، ظاہر سی بات ہے بغیر وضو کے نماز تو نہیں پڑھ سکتی ہے، اب جائیں گے وضو کیجیے گا۔ ابھی چونکہ موزہ پہنی ہوئی ہے اس لیے اب آپ کو موزہ اتارنے کی ضرورت نہیں ہے، دونوں ہاتھ دھو لیجیے، چہرہ دھو لیجیے، سر کا مسح کر لیجیے۔ رہا پاؤں کو دھونے کی بات، تو موزہ چونکہ طہارت کے اور وضو کی حالت میں پہنی تھی اس لیے اس کو کھولنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، اب اس پر صرف مسح کر لینا ہے۔ کتنے بار سر؟ کتنے بار مسح کر لینا ہے؟ جیسے یہ پاؤں آپ کا مان لیجیے، ٹھیک ہے، دائیں ہاتھ سے دائیں پاؤں پر انگلی سے شروع کیجئے اور پنڈلی تک لے آئیے، ٹھیک ہے، بائیں ہاتھ سے بائیں پاؤں پر اس کی انگلی شروع کیجئے اور اس کو کھینچ کے پنڈلی تک لے آئیے۔ پنڈلی جو ٹخنا ہے، ٹخنا سے اوپر کھینچے تھا، کیونکہ وضو میں ٹخنا کو دھویا جاتا ہے، ٹخنا جانتی ہے نا، پاؤں میں جو اٹھی ہوئی ہڈی ہے اس کو ٹخنا بولتے ہیں، اس کو دھویا جاتا ہے۔ تو مسح آپ کو کرنا ہے صرف ایک بار دائیں ہاتھ سے دائیں پیر کا، بائیں پیر کا بائیں ہاتھ سے کر دیا، یہ آپ کا مسح ہو گیا، دھونے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ کب؟ جب پہلے آپ وضو کر چکی تھی اور وضو کی حالت میں آپ نے موزہ پہن رکھا تھا، اب وضو ٹوٹنے کے بعد اب دوبارہ آپ کو جب وضو کرنا ہے تو اس وضو میں موزہ پر مسح کرنے سے آپ کا کام چل جائے گا، موزہ اتار کر پاؤں دھونے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ ایک بات یاد رکھیے، اگر کوئی آدمی اپنے گاؤں میں ہے، شہر میں، تو وہ 24 گھنٹے تک موزہ پہنے رہ سکتا ہے، ٹھیک ہے،
جب 24 گھنٹے تک موزہ پہن کے ہیں تو 24 گھنٹے میں 5 وقت کی نماز کا وقت آئے گا، 5 نماز کا وقت آئے گا۔ اب اگر آپ مغرب میں وضو کرنا ہے تو موزے پر مسح کر لیا، عشاء میں وضو کرنا ہے موزے میں مسح کر لیا، اسی حالت میں سو گئی، اتاری نہیں ہے۔ فجر میں وضو کرنا ہے موزہ پر مسح کر لیا، پھر اس کے بعد ظہر کا ٹائم تک آیا، ابھی آپ نے موزہ اتارا نہیں تھا، ٹھیک ہے، اب وضو کرنے کی ضرورت ہے، ظہر میں بھی آپ نے مسح کر لیا۔ عصر میں مسح بھی کر سکتے ہیں کیونکہ عصر کے بعد آپ کا وضو ٹوٹا مغرب میں۔ تو 24 گھنٹے تک اپنے شہر میں رہنے والا موزہ پر مسح کر سکتا ہے۔ اگر کوئی آدمی سفر میں گیا ہوا ہے، آدمی سفر کرتا ہے تو سفر میں آپ ہے، سفر میں پانی کی قلت بھی ہوتی ہے، پریشانی بھی ہوتی ہے، آج کل سہولت الگ سی بات ہے، لیکن سفر میں کوئی آدمی 3 دنوں تک لگاتار موزہ پہنے رہ جائے، ٹھیک ہے، تو 3 دن تک وہ مسح کر سکتا ہے، مسح کر سکتی ہے۔ کس پر؟ موزے پر۔ اپنے شہر میں 1 دن 1 رات یعنی 24 گھنٹے، اور سفر میں ہے تو 3 دن 3 رات تک وہ مسح کر سکتے ہیں۔ شرط کیا ہے کہ موزہ پہننے کے بعد وضو ٹوٹنے سے آپ نے موزہ اتارا نہیں ہو۔ اگر اپنی وضو کی، ابھی آپ کا وضو ہے، آپ نے پہن لیا، ٹھیک ہے، پھر ابھی اتار دیا، لیکن ابھی آپ کا وضو ٹوٹا نہیں ہے، پھر آپ پہن لیے، تو وضو نہیں ٹوٹا ہے تو موزہ اتارنے سے آپ کا موزہ کا مسح باقی ہے یا وضو باقی ہے۔ لیکن اگر آپ نے وضو کیا تھا، وضو کر کے پہن لیا، اب آپ کا وضو خارج ہو گیا، ٹوٹ گیا، اب اگر موزہ اتار دیجیے گا، اب پھر پہن لیجیے گا سنگ سنگ، تو سوچیے گا کہ ہم اس پر مسح کر لیں گے دوسرے وقت میں، تو نہیں ہوگا۔ حالت وضو میں اگر آپ حالت وضو میں موزہ پہنی ہوں گی تب آپ اس پر مسح کر سکتی ہیں۔ کب تک؟ مقیم آدمی، شہر میں رہنے والا آدمی، گاؤں میں رہنے والا آدمی 1 دن 1 رات تک، اور سفر میں رہنے والا آدمی 3 دن 3 رات تک۔ ہاں، ایک شرط اس میں آگے حدیث میں آ رہی ہے، کیا کہا؟ دیکھیے پہلے اس حدیث کو پڑھ لیجئے۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں قال کنت مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم، صحابی رسول حضرت مغیرہ کہتے ہیں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا، فتوضا، تو آپ نے وضو کیا، فاہویت، تو میں جھکا، جب آپ وضو کر رہے تھے تو آپ کو لگا، اس صحابی کو لگا کہ اب تو پاؤں دھوئیں گے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں سے موزہ کو اتارنے کے لیے وہ صحابی جھکے، پاؤں چھونے کے لیے نہیں، پاؤں سے موزہ اتارنے کے لیے جھکے۔ کیا کہا؟ فَأَهْبَيْتُ، میں جھکا، لِأُنْزِعَ خُفَّيْ، تاکہ میں اتار لوں ان کے موزوں کو۔ فقال، تو آپ نے فرمایا دعهما، دع، چھوڑ دو، ہما، ان کو، یعنی موزہ مت اتارو، میرے پاؤں میں رہنے دو۔ کیوں؟ فإنی، کیونکہ میں ادخلتهما طاہرتین، میں نے ان دونوں موزہ کو اپنے پاؤں میں داخل کیا ہے وضو کی حالت میں۔ جب آپ نے صحابی رسول کو موزہ اتارنے سے منع کر دیا تو چھوڑ دیے، فمسح علیہما، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں موزہ پر مسح کر لیا۔ مسح کے بارے میں آپ کو پتہ ہے، دائیں ہاتھ کو بھگائیے اور دائیں ہاتھ کو دائیں پاؤں پر انگلی سے اس طرح سے کھینچ دیجیے، بس، پورا ایسا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، جتنا نارمل انگلی اپنی جاتی ہے اسے لے کے یہاں تک کھینچ کے، یہ جو ہڈی اٹھی ہے پاؤں کی ہے اس سے آگے بڑھا دیجیے، کیونکہ یہ دھونا بھی وضو میں شرط ہے، تو اس سے آگے لے جانا پڑے گا۔ اسی طریقے سے بائیں ہاتھ سے پانی لیا، جھاڑ دیا، اور بائیں پاؤں پر انگلی سے شروع کیا اور یہاں تک کھینچ کے لیا، یہ آپ کا مسح ہو گیا۔ اچھا، یہ موزہ پر مسح اوپر کریں گے نیچے کریں گے؟ عام طور سے موزہ پہن کے ہیں، اگر گھر میں آنگن میں کہیں چلیے گا تو اگر کچھ گندگی لگنا ہو، کچھ میلا کچیلا لگنا ہو تو پاؤں کے نیچے لگے گا، ٹھیک ہے، لیکن موزہ پر مسح کرنے کو کہا گیا
اب مسا اوپر کیجیے، ہونا تو چاہیے کہ نیچے کر لیتے تاکہ اس کا دھول دھکر دھل جاتا، دور ہو جاتا، لیکن ایسا نہیں کہا۔ اس حدیث کو آگے حدیث کو پڑھیے، وَلِلْأَرْبَعَةِ عَنْهُ إِلَّا النِّسَاءِ أَنَّ النَّبِيَّ صلی اللہ علیہ وسلم مسح علی الخف واسفلہ۔ حدیث کی کتاب سے متعلق جو آئے گی ستہ، کتب ستہ، 6 کتابیں مراد بخاری، مسلم، ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ، کتنی ہوئی؟ 6 کتابیں۔ خمسہ آئی کہ کتب خمسہ 5 کتابیں، تو بخاری کو چھوڑ دیجیے، مسلم، ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ۔ اگر آئے کتب اربع 4 کتاب، ٹھیک ہے، 6 کتاب بڑی مشہور ہے، اس کو لوگ سیاہ ستہ بولتے ہیں، سیاہ ستہ نہیں، کتب ستہ بولنا چاہیے۔ تو اگر 4 کتاب، تو 4 کتاب سے مراد بخاری مسلم کو چھوڑ دو، نیچے والے ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ۔ تو کہا وَلِلْأَرْبَعَةِ عَنْهُ، اسی حضرت مغیرہ بن شعبہ سے روایت ہے، یہ کتاب ان 4 کتابوں میں الا النسائی، نسائی کو چھوڑ کے، مراد 4 میں سے پھر ایک چھاڑ دیا، تو ابو داؤد، ترمذی، ابن ماجہ، ان تینوں کتاب میں یہ حدیث ہے۔ کیا حدیث ہے؟ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسح کیا علی الخف واسفلہ، موزہ کے اوپر اور اس کے نیچے، ٹھیک ہے، لیکن ساتھ میں لکھا ہے وفی اسنادہ ضعف، اس حدیث کی سند میں کمزوری ہے، اس لیے یہ حدیث قابل عمل نہیں ہے۔ جس حدیث میں کہا گیا کہ موزہ پر مسح اوپر بھی کیا جائے گا اور نیچا بھی کیا جائے گا، یہ حدیث صحیح نہیں ہے۔ صحیح حدیث کیا ہے؟ موزہ پر مسح صرف اوپر ہی کیا جائے گا، واقعی اس کی حدیث کیا ہے؟ وجہ آگے روایت پڑھیے، کیا ہے؟ وعن علی رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہ قال، انہوں نے کہا، لو کان الدین بالرائے، اگر ہوتا دین رائے اور عقل کا نام، دین اگر عقل سے چلتا تو لکان اسفل الخف، تو ہوتا موزے کا نچلا حصہ اولا، زیادہ بہتر، بالمسح، مسح کے اعتبار سے، من اعلیٰ ہو، اس کے اوپر کے مقابلے میں۔ کیا بتایا؟ اگر دین عقل کا نام ہوتا، دین میں عقل نہیں لگانی چاہیے، جہاں نقل ہو وہاں عقل کی ضرورت نہیں، نقل سے مراد جہاں اللہ اس کے رسول کا فرمان ہو وہاں اپنا ماتھا نہیں لگانا چاہیے۔ کوئی بات ہمارے ذہن میں گھس نہیں سکتی تو ہمیں اس پر ماتھا لگانے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ دیکھنا ہے کہ صحیح سند سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث یا قرآن مجید کی کوئی واضح آیت ہمارے پاس ہے کہ نہیں۔ جب حدیث و قرآن ہمارے سامنے آ جائے ہم کو اسی کو مان لینا چاہیے، اپنا عقلی گھوڑا دوڑانے کی ضرورت نہیں۔ حضرت علی نے کیا کہا؟ لو کان الدین بالرائے، اگر ہوتا دین عقل کا نام، یعنی دین میں اگر عقل لگانے کی گنجائش ہوتی، لکان اسفل الخف، تو ہوتا موزے کا نچلا حصہ اولا بالمسح، مسح کرنے کے اعتبار سے زیادہ ضروری، من اعلیٰ ہو، اس کے اوپر کے بالمقابل، یعنی موزہ کے نیچے سے مسح کیا جاتا، اوپر سے مسح نہیں کرنا ہوتا، کیونکہ عقل اسی بات کو گوارا کرتی ہے کہ گندگی، دھول دھکر موزے کے نیچے لگا ہے، اوپر نہیں، اور پوچھنے کا حکم دیا گیا، مسح کرنے کو حکم دیا اوپر، یعنی عقل یہاں ہمارا کام نہیں کرتا، ہمیں عقل لگانے کی ضرورت نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کام جیسا کیا ہم کو وہ کام ویسا ہی کرنا چاہیے۔ اگر ہم کہیں کہ اوپر نیچے سب کر لیں تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھنا ہو جائے گا۔ جو کام اللہ کے نبی نے جیسا کیا ہم کو اتنا ہی کرنا چاہیے۔ موزہ پر مسح آپ نے کیا ہے موزہ کے اوپر سے، تو ہمیں موزہ کے اوپر ہی مسح کرنا چاہیے۔ اگر کوئی انسان سوچتا ہے احتیاط کا تقاضا ہے کہ ہم موزہ کے نیچے مسح کر لیں، نہیں چلے گا۔ کیوں؟ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی خلاف ورزی ہو جائے گی۔ اس کے بعد کیا کہا؟ وقد رأیت، اور تحقیق کہ میں نے دیکھا،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یمسح علی ظاہر خفیہ، وہ مسح کرتے تھے اپنے موزہ کے ظاہر حصے پر۔ حضرت علی نے یہ بات کہی کہ دین میں اگر عقل لگانے کی بات ہوتی اور عقل سے کوئی کام سمجھانے کی بات ہوتی تو موزہ پر مسح نیچے میں کرنا چاہیے تھا، اوپر میں نہیں، جبکہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ موزہ پر مسح کر رہے تھے موزہ کے اوپر سے، نہ کہ موزہ کے نیچے سے۔ اگر کانا ہوتا دین بالرائے، عقل کا نام، یعنی اگر دین میں عقل چلتی تو لکانا تو ہوتا اسفل الخف، موزے کا نچلا حصہ، اولا زیادہ بہتر، بالمسح مسح کے لیے، من اعلیٰ ہو اس کے اوپر کے مقابلے میں۔ ہے سمجھ میں؟ جی اچھا سلولی۔ لو اگر کانا ہوتا الدین دین بالرائے عقل کا، یا عقل سے چلتا دین، رائے مطلب کہتے ہیں رائے قیاس، ہم اپنی رائے کے دیں، اسلام میں رائے نام میں کوئی چیز نہیں، ہمارے آپ کے رائے کا کوئی اعتبار نہیں ہے جب حدیث و قرآن موجود ہے۔ جب حدیث و قرآن نہیں ہے تو کسی اچھے انسان سے رائے لی جا سکتی ہے، اس کی رائے چھوڑی بھی جا سکتی ہے، مانی بھی جا سکتی ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جو رائے آ جائے، جو فرمان آ جائے، اس کو چھوڑ نہیں سکتے۔ لکانا تو ہوتا اسفل الخف، اسفل مطلب نیچے، خف مطلب موزہ کا نچلا حصہ، اولا زیادہ بہتر، بالمسح مسح کے لیے، وقد رأیت، اور تحقیق کے میں نے دیکھا، رأیت میں نے دیکھا، رسول اللہ نہیں، اس میں اعلیٰ، من اعلیٰ ہو اس کے اوپر کے مقابلے میں، من مطلب سے اعلیٰ ہو اس کا اوپری حصہ، اسفل نچلا حصہ، اعلیٰ اوپری حصہ، اوپری حصہ کے حصہ سے بہتر ہوتا نچلا حصہ پر مسح کرنا۔ وقد رأیت، حالانکہ میں نے دیکھا، رسول اللہ، اللہ کے رسول کو، وقد رأیت یہ ماضی قریب کا صیغہ، میں نے دیکھا ہے، قد لگا کر سو قریب، میں نے دیکھا ہے، یمسح وہ مسح کرتے تھے، علی ظاہر خفیہ اپنے موزوں کے اوپری حصے پر، ظاہر حصے پر۔ اس حدیث کو امام ابو داؤد نے نقل کیا ہے اور حسن سند یعنی اچھی سند سے نقل کیا۔ اس سے پہلے والی روایت جس میں کہا گیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسح کیا نیچے بھی اور اوپر بھی، وہ روایت ضعیف ہے، ٹھیک ہے، جبکہ یہ روایت جو بھی پڑھی گئی، اس روایت کو ابو داؤد نے نقل کیا ہے اور اچھی سند کے ساتھ نے صحیح سند سے نقل کیا۔ تو جب صحیح اور ضعیف حدیث آپس میں ٹکرا جائے تو ضعیف حدیث کو چھوڑ دیا جاتا ہے اور صحیح حدیث کو مان لیا جاتا ہے۔ تو صحیح حدیث کیا ہے کہ موزہ پر مسح کرنا ہو تو کہاں کریں گے؟ پاؤں کے نیچے، پاؤں کے اوپر کے مسح کے اوپر، موزہ کے اوپر۔ میں نے پاؤں کہا تو آپ کو سمجھنا چاہیے،
موزہ کے اوپر، موزہ کے نیچے نہیں. اتار دیا تو پھر موزہ کے نیچے ہو جائے گا. خف دیکھیے، موزہ کے سلسلے میں ایک بات یاد رکھیے، عربی میں خف چمڑا کے موزہ کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے. اور جو ہم لینن کا اور سوتی کا موزہ پہنتے ہیں اس کو تساخین کہتے ہیں یا جورب کہتے ہیں. جورب، یہ جراب جس کو بولتے ہیں، جورب بھی بولتے ہیں، اس کو جراب بھی بولا جاتا ہے. تو سودی کا ہو یا نیل کا ہو، جو عام طور سے موزہ استعمال ہوتا ہے، ان موزوں پر بھی مسح ہو سکتا ہے. بہت سے لوگ کہیں گے کہ صرف چمڑے کے موزہ پر مسح ہے، جبکہ حدیث سے تساخین پر، تساخین مطلب موٹا کپڑا پر، اور جراب عام موزہ پر مسح کرنے کا، جو اونی کا ہو یا سوتی کا ہو یا لینن کا ہو، اس پر مسح کرنے کا ثبوت ہے، کیا جا سکتا ہے. موزہ پر مسح ایک متحدہ یا اجتماعی مسئلہ ہے. اسلاف میں کسی نے بھی مسح کرنے کا انکار نہیں کیا. یہاں پر ایک بات یاد رکھیں، مسح کرنے کی اجازت اللہ اس کے رسول نے کیوں دی؟ سمجھا؟ اس میں بہت ساری حکمتیں پوشیدہ ہیں. آدمی کبھی کبھی موزہ پہن کے سفر میں ہے، اب کون موزہ اتارے گا، کون پاؤں دھوئے گا، پھر اس کے بعد پہننا پڑے گا. اس قسم کی آلسی پن، یہ سستی ہو سکتی ہے. تو کہا تمہیں سستی کرنے کی ضرورت نہیں ہے. خیال کرو کہ تم جب موزہ پہن رہے ہو تو وضو کر کے موزہ پہن، اور وہ تمہارا موزہ تمہارے پاؤں کا حصہ بن گیا، اب اس کو اتارنا نہیں ہے، اسی پہ مسح کرنا. ایک بات. دوسری بات، جو لوگ آفس میں کام کرتے ہیں بطور خاص، وہ لوگ بہانہ بناتے ہیں کہ آفس میں وضو کرنے کی کوئی سہولت نہیں ہے. وضو کرنے جائے گا تو ہاتھ منہ تو دھو لیں گے، اب ٹانگ اٹھا کے بیسن میں پاؤں ڈالیں گے، اس کو دھوئیں گے، تو بہت سارے لوگ اس پر ہنگامہ آرائی بھی کرتے ہیں. اللہ کچھ منع نہیں ہے، بھائی ناک کا نیٹا پھینک سکتا ہے، گندگی ڈال سکتا ہے، تو پاؤں اٹھا کے دھونے میں تکلیف کیا ہے؟ لیکن یہ شیطانی وسوسہ ہے جو انسان کے ذہن میں گھسا دیا، خاص طور سے کہ پاؤں اٹھا کیوں بیسن میں دھو گے. سوچنے کی ضرورت ہے، اللہ کیسے اٹھا کے دھویں گے؟ بھائی بیسن اسی لیے رکھا گیا ہے کہ اس میں آپ کلی بھی کیجئے، ناک بھی صاف کر لیجئے، باتھ روم سے آتے ہاتھ اس میں دھو لیجئے. اتنی گندگی چیزیں وہاں ڈال سکتے ہیں، تو اپنا پاؤں اٹھا کے اس میں دھونے میں کیا دقت و پریشانی؟ تب بھی اگر کوئی انسان دقت کر لے، اپنا گھر میں تو لوگوں کو سمجھا سکتے ہیں، لیکن باہر میں ہے، ٹرین میں ہے یا کہیں اور جگہ پر ہے، کسی آفس میں، اب پاؤں اٹھا کے کریں گے تو لوگ ہنگامہ کر دیتے ہیں. تو آپ کو جو اجازت دے دیا کہ ٹھیک ہے پاؤں اٹھا کے ضرورت نہیں ہے، اب موزہ میں مسح کر لیجیے، اپنا پاؤں اٹھا کے بیسن میں مت ڈالیے، اپنے ہاتھ کی بھنگائیے اور پاؤں پہ پھیر لیجیے، یہ تو آپ کا کام ہو گیا. یہاں پر ایک چیز اور بھی یاد رکھیے، جب کام آئے گا ذہن میں رکھیے گا. بہت سے لوگ ٹرین کا سفر کرتے ہیں اور کہیے گا ٹرین میں وضو کر کے نماز پڑھ لیا، جی نہیں بھرتا ہے ٹرین کے پانی کیسا ہوگا. ٹھیک ہے، یہ شیطانی وسوسہ ہے. ٹرین کا پانی اچھا نہیں ہے، اس لیے ہم وضو کرنے کا من نہیں کرتے، تو 20 روپے خرچ کیجئے، بوتل لے لیجئے، وضو کر لیجئے. آپ ٹرین کا پانی یوز مت کیجئے. اب جگہ جگہ پر تو 20 روپے بوتل مل رہا تھا، آپ کو 1 لیٹر پانی مل رہا ہے، اس میں آرام سے وضو کر لیجئے گا. تو شیطان وہاں لگائے گا، ارے اتنا خرچ کرنے کی کیا ضرورت ہے، تو ادھر سے بھی شیطان روک دیا. اس شیطانی وسوسے کو چھوڑیے، ادھر آئیے. آدمی کو منع کرتا ہے کہ بیسن، جو باتھ روم کا بیسن اندر والا اور ٹھیک نہیں ہے، پھر کہاں وضو کریں گے، باہر کرتے ہیں تو پانی گرے گا، اندر کریں گے تو پانی تو ٹھیک نہیں ہے. تو یہاں ذہن بنانے کی کوشش کیجیے، ٹرین کا باتھ روم ہو یا اپنے گھر کا باتھ روم، ذہن ہمیشہ صاف رکھیے گا. جب اللہ نے جس چیز کی اجازت دی ہے ہمیں اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے. اگر ہمارے باتھ روم کا لوٹا اتنا پاک نہیں ہے کہ جس سے ہم پانی پی سکے، تو آپ نجاست بھی صاف نہیں کر سکتی. سیدھا سیدھی بات یاد رکھیے. اگر اس باتھ روم کے نل کو مکروہ سمجھتی ہیں، تو صاف ستھرا نہیں ہے،
تو ظاہری گندگی صاف کرنے میں تو آپ کو دقت ہوتی ہے، اور پیشاب خانہ کی گندگی صاف کرنے میں کوئی پریشانی نہیں ہے، آخر اسی پانی سے آدمی صاف کرتا ہے نا۔ جب وہ ظاہری گندگی اسی پانی سے پاک ہو سکتی ہے تو بغیر کسی قسم کی گندگی کے حکمی گندگی ہمارا پاک کیوں نہیں ہو سکتی؟ تو شیطان یہاں بھٹکاتا ہے نماز روکنے کے لیے، اس لیے کہا تھا جو باتھ روم میں لوٹا استعمال کرتا آدمی یا نل استعمال کرتا ہے وہ بھی اتنا صاف ستھرا رہنا چاہیے کہ اگر ضرورت پڑے پانی پینے کی تو وہاں سے بھی پانی پی سکتا ہے، تب سمجھیے کہ وہ آپ کا باتھ روم پاک ہے، ورنہ آپ کبھی پاک نہیں ہوئیے۔ اس حقیقت کو یاد رکھیے۔ رہا معاملہ بھائی آدمی جب یوز کرتا ہے دوسرے کا باتھ روم تو کامن سینس اس کے پاس ہے، اچھے انداز میں پہلے صاف کر لے تبھی یوز کرتا ہے، ویسے بھی دوسرے کا یوز کرے تو بہت ساری جراثیم وغیرہ کے پھیلنے کا خطرہ رہتا ہے، بیماری کے داخل ہونے کی پریشانی بھی آتی ہے۔ بھائی آپ نے یوز کر لی، اگر مان لی کہ ٹرین ہی میں گئے تو آپ کے پاس تو سہولت اس کو صاف کرنے کی، اچھے صاف کیجئے، پھر فراغت حاصل کیجئے، پھر آپ کنارے میں جو اس کا بیسر رہتا ہے اس کو بھی اچھے صاف کر لی، پھر اس سے وضو کر لیجئے۔ اب اگر شیطان آپ کو وسوسہ ڈالتا ہے، من نہیں بھرتا ہے، تو سمجھ لیجئے کہ شیطان واقعی آپ کو نماز سے روکتا ہے اور من نہیں بھراتا ہے۔ اس لیے اب اگر شیطانی وسوسے سے بچنا چاہیں تو خرچ کیجئے، پانی خریدیے، وضو کیجئے، مگر نماز مت چھوڑیے۔ اللہ نے نماز میں سہولت دی ہے سفر میں کہ اب 2 وقت کی نماز کو ایک ساتھ پڑھیے مگر پڑھیے، 4 وقت کی نماز 4 رکعت والی نماز کو 2 رکعت پڑھیے مگر پڑھیے۔ ہم دونوں ہاتھ ہمارا لڈو ہے، نماز بھی چھوڑ دیا اور 4 کو 2 بھی کر دیا، فائدہ کیا ہوا؟ جب اللہ اس کے رسول نے نماز میں قصر کرنے 4 رکعت والی نماز کو 2 رکعت پڑھنے کی اجازت دی ہے، اور ساتھ ساتھ 2 وقت کی نماز ظہر اثر ایک ساتھ پڑھ سکتے ہیں، مغرب عشاء ایک ساتھ پڑھ سکتے ہیں، ظہر کو اثر میں پڑھ لیجئے یا اثر کو ظہر میں پڑھ لیجئے، مغرب کو عشاء میں لے آئیے یا عشاء کو مغرب میں لے آئیے، دونوں صورت حدیث سے ثابت ہے سفر میں۔ تو اللہ نے سہولت دی ہے، بندہ سہولت بھی نہیں لیتا ہے۔ 4 وقت کی 4 رکعت والی نماز 2 رکعت پڑھنے کی سہولت دی ہے، ہم اس کو بھی نہیں پڑھتے ہیں۔ اب سفر سے گھر واپس آ گئے، اب 2 کے حساب سے پڑھ لیے، تو یہ شیطانی وسوسہ ہے، اس سے دور رہنے کی کوشش کیجیے گا۔ گندی جگہ پہ آپ بیٹھ سکتی ہو، بیٹھا کیوں؟ آپ کو صرف تو بیٹھنا ہی نہیں چاہیے، کھڑے رہنا چاہیے۔ پورا گاڑی کیسی ہوگی آپ کو جانا ہی نہیں چاہیے، بس اس جگہ پر آپ چادر بچھاتی ہیں، کوئی کپڑا بچھاتی ہیں، بچھا کے آرام سے بیٹھیے۔ آپ کسی کے بیٹھنے سے وہ گندی نہیں ہو جاتی، اس لیے سفر کیجئے، اپنا سامان رکھیے، آرام سے بیٹھیے اور نماز پڑھیے۔ وضو کرنے کی باری آئے، وضو آرام سے کیجئے، کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے۔ لگے من نہیں بھرتا ہے تو اچھے انداز کو دھو لیجئے، اس پر بھی تشفی نہیں ہوتی ہے تو پانی خرید کے یا اپنا جو پانی لے کے اس پانی سے وضو کیجئے، مگر نماز کو چھوڑیے مت۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو اور جملہ مسلمانوں کو نیک سمجھ کی طرف جی۔ اخرجہ نکالا، اخرجہ ہے پر کہاں سے آ گیا؟ اخرج تو نہیں تو ادخلتہما ہے، حدیث میں لفظ اخرجہ کہیں پر نہیں ہے بابو۔ اخرجہ مطلب اس کو ابو داؤد نے اچھی سند سے نقل کیا، اخرجہ ابو داؤد باسناد حسن، ابو داؤد نے اس حدیث کو اچھی سند سے نکالا ہے، اچھی سند سے بیان کیا، ٹھیک ہے۔ باقی سلسلے میں کچھ سوالات ہو تو مغرب کا سوال کر لیجیے گا۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جی اس کے بعد الحدیث دیکھیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعن صفوان بن السال رضی اللہ تعالی عنہ قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا كنا سفرا ألا ننزع خفافنا 3 أيام ولياليهن إلا من جنابة ولكن من غائط وبول ونوم
اخرجہ النسائی والترمذی واللفظ لہ وابن خزیمہ وصححہ۔ اسی موضوع پر مسح سے متعلق ایک اور بھی حدیث آگئی ان مطلب سے صفوان بن اسال صحابی کا نام ہے، یعنی صفوان بن اسال سے روایت ہے۔ قال انہوں نے کہا کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یأمرنا، کانا تھے اللہ کے رسول، یأمرنا حکم دیتے تھے ہم کو، امر کرتے تھے ہم کو، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو حکم دیتے تھے، یأمرنا ہم کو حکم دیتے تھے، ٹھیک ہے۔ اذا کن سفرن، اذا مطلب جب، کننا ہوتے تھے، سفرن مسافر، ہاں کننا ہم ہوتے تھے، ہم تھے، اذا کن سفرن جب ہم مسافر تھے، مسافر سفر کرنے والا، ٹریولر، ہاں دیکھو ایک ہے سفر ایک ہے سفر، سین کو جزم سفر، سفر جو ہے سین کو زبر اور فا کو جزم کے ساتھ سفر، مطلب یہ مسافر کی جمع ہے، مطلب سفر کرنے والا، اور سفر جو ہے وہ سفر کرنا ہوتا ہے، کھانا اور کھانے والا، سفر کرنا اور سفر کرنے والا، سفرن سفر کرنے والا یعنی مسافر۔ اللہ ننزیا خفافنا، کیا حکم دیتے تھے؟ یہ کہ لا نہیں، ننزیا اتارے، کھولے، خفافنا اپنے موزوں کو، خفاف خف واحد ہے، خفاف اس کی جمع ہے، نہ ہمارے، اتارنا، کہ اتارے اپنے موزوں کو، لا ننزیا نہ اتارے، اللہ کے نبی ہمیں حکم دیتے تھے اللہ ننزیا کہ ہم نہ اتارے، خفافنا اپنے موزہ کو، خفاف خف کی جمع، خف مطلب ایک موزہ، خفاف بہت سارے موزے، سب آدمی پہنے، سب کا الگ الگ موجودہ ہو جائے گا، موزہ ہو جائے گا۔ کب تک نہ اتارے؟ 3 ایام ولیالیہن، 3 دن اور 3 رات تک سفر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم موزہ کے اتارنے سے منع کرتے تھے، حکم دیتے تھے کہ موزہ مت اتارو۔ کب؟ جب ہم سفر میں ہوتے تھے، کتنے دن تک؟ 3 دن 3 رات، کتنے گھنٹے ہو جائیں گے؟ 72 گھنٹے، ہاں اچھا۔ ایام یوم کی جمع دن، لیال لیل کی جمع لیال راتیں، 3 راتیں اور 3 دنوں تک نہیں اتارنے کا ہم کو حکم دیتے تھے، ہاں۔ الا من جنابت، ایک مسئلہ جان لیجیے، مگر جنابت سے، ترجمہ کر لیتے ہیں پھر آگے بڑھتے ہیں۔ ولیکن من غائط، لیکن پاخانہ سے، بولن پیشاب سے، نومن اور سونے سے، نیند آنے سے، مطلب کیا ہوا؟ ایک آدمی، اچھا لکھ لیجیے، پیشاب سے اور نیند سے، تینوں چیز وہاں پر ہے، غائط، بول، نوم، بول و براس، پیشاب پاخانہ، نوم اور نیند، ہاں۔ اب ذرا سا ذہن ادھر لگائیے، جن چیزوں سے وضو ٹوٹتا ہے، ٹھیک ہے، جن چیزوں سے وضو ٹوٹتا ہے، تو وضو ٹوٹنے کے نتیجے میں موزہ اتارنے کی ضرورت نہیں ہے، موزہ پر مسح کر لیں۔ لیکن اگر کسی وجہ سے انسان کا غسل ٹوٹ جائے، ٹھیک ہے، ناپاک ہو جائے، تو غسل ٹوٹنے کے نتیجے میں موزہ کو اتار کے پھینکنا ہی پڑے گا،
بات اس طرح سمجھیے، ایک آدمی جیسے آپ موزہ پہنے، مہینہ شروع ہو گیا، تو مہینہ شروع ہونے سے آپ کو وضو نہیں ٹوٹا، آپ کا غسل ٹوٹ گیا۔ اب سوچیے گا ہم موزہ پہن کے رہیں گے تو پاک رہیں گے؟ نہیں، آپ کو فوراً موزہ اتار دینا ہوگا۔ ایک بات، شادی شدہ جوڑا ہم بستر ہوا، جنابت ہوئی، ناپاکی ہو گئی، اس کے نتیجے میں اس کا وضو نہیں، غسل ٹوٹا۔ اسی طریقے سے بالغ آدمی ہے، اسے نیٹ فال ہو گیا، اس سے اس کا غسل ٹوٹ گیا۔ تو جنابت کی حالت میں، غسل ٹوٹنے کی حالت میں موزہ پر پھر مسح نہیں کر سکتے ہیں۔ آپ نے حکم دیا تھا کہ ہم 3 رات 3 دنوں تک موزہ کو نہ اتاریں، مگر اگر کسی کے ساتھ جنابت ہو جائے، جنبی ہو جائے، ناپاکی ہو جائے، وہ ناپاکی جس کے نتیجے میں غسل فرض ہوتا ہے، تو غسل فرض ہونے کے نتیجے میں اب سوچیں گے ہم پورا جسم دھو لیں اور موزہ پہ مسح کر لیں تو پاک نہیں ہوگا، ٹھیک ہے؟ پھر اس کے بعد کیا؟ ہاں، اگر کوئی آدمی باتھ روم گیا، پاخانہ کیا، بول پیشاب کیا، نومین اور اس کو نیند آ گئی، ان چیزوں سے وضو ٹوٹتا ہے۔ تو وضو ٹوٹ جائے، اب اس کے بعد جب وضو کرنا ہے تو پاؤں کھولنے اور موزہ اتارنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ موزہ پہ مسح کرنا ہے۔ بات سمجھ لیجیے، سیدھا سیدھی بات، وضو کے ٹوٹنے سے موزہ نہیں اتارا جائے گا، لیکن کسی کا غسل خراب ہو جائے تو اس کو موزہ اتارنا ضروری ہے، کیونکہ اس پر کوئی سوچے مسح کر لیں گے تو مسح کرنے سے وہ پاک نہیں ہوگا۔ ولیکن من غائط، لیکن غائط، ولیکن یعنی لیکن بولتے ہیں مگر لیکن من مطلب سے غائط، بیت الخلا جانا، باتھ روم ٹوائلٹ کرنا، غائط منے پاخانہ کرنا، باولین مطلب پیشاب کرنا، نومین مطلب نیند، ان 3 چیزوں سے وضو ٹوٹتا ہے۔ اور آدمی باتھ روم گیا، اس کو وضو ٹوٹ گیا، جب وضو ٹوٹ گیا تو مسافر ہے تو 3 دنوں تک ان کو تو مسح کرنے کی اجازت ہے، موزہ اتارنے کی ضرورت نہیں ہے۔ مسافر نے مقیم اپنے گاؤں میں، اپنے شہر میں، گھر میں رہنے والے ہیں، اس کو 24 گھنٹے کی اجازت ہے۔ اب اس 24 گھنٹے میں 2-3 بار اگر اس کو جانا پڑا، پھر وضو کرنے کی نوبت آئے گی تو وہاں موزہ اتارنے کی ضرورت نہیں۔ اسی کو فرمایا، حضرت صفوان بن اسال کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حکم دیتے تھے ہم کو جب ہم مسافر ہوتے تھے۔ کس کا حکم دیتے تھے؟ اللہ ننزیا خفافنا، کہ ہم نہ اتارے اپنے موزوں کو اتارنے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا منع کیا۔ کب تک؟ 3 ایام ولیالیہن، 3 دنوں تک اور 3 راتوں تک۔ الا من جنابہ، ہاں مگر غسل فرض ہو جائے تو پھر اتارنے کا حکم ہے۔ اس میں مہینہ شروع ہو جائے، ولادت کے بعد والا خون آنا شروع ہو جائے، یا جنابت کی کوئی شکل ہو جائے جس کے نتیجے میں انسان پر غسل کرنا فرض ہو جائے تو جی ہاں، ناپاکی وہ ناپاکی جس سے غسل فرض ہوتا ہے۔ پیشاب پگانا بھی ناپاکی ہے، لیکن اس سے غسل فرض نہیں ہوتا، تو وضو فرض ہوتا ہے۔ وہ ناپاکی جس کے نتیجے میں غسل فرض ہوتا ہے اس کو جنابت بولتے ہیں۔ تو جنابت کے نتیجے میں موزہ اتارنا ہی پڑے گا۔ اب سوچے کہ ہم موزہ پر مسح کر لیں گے تو میرا غسل ہو جائے گا، وہ غسل نہیں ہوگا۔ غسل کے لیے موزہ پر مسح نہیں ہے۔ ہاں، اگر کوئی آدمی ایسا بیمار ہے کہ جس کو پانی کا استعمال کرنے کی اجازت نہیں ہے اور اس پر غسل فرض ہو گیا تو کہا گیا کہ وہ تیمم کر لے، پورا ہی تیمم ہے۔ تیمم کیا ہے؟ سر سے لے کے پیر تک ملنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک مرتبہ دونوں ہاتھ کو اس طرح مٹی پہ ماریں گے، کچھ گرد لگا تو پھونک دیں یا پھر جھاڑ دیں، پھر اس کے بعد اتنا دونوں ہاتھ کو گٹھوں تک پھیر لیں گے، پھر اسی ہاتھ کو چہرے پر مل لیں گے جہاں تک جو حصہ وضو میں دھوتے ہیں، بال کے اگنے کی جگہ سے لے کر کے داڑھی کے نیچے حصے تک اور اس کان کے لے کے اس کان تک پورا اس طریقے سے مل لیں گے، تو یہ ہمارا مسح ہو جائے۔ اتنا ہی کافی ہے وضو کے لیے بھی اور اتنا ہی کافی ہے غسل کے لیے بھی۔ اگر کسی پر غسل فرض ہو گیا، اس کو یا تو پانی نہیں ملتا ہے، ٹھیک ہے، پانی ہی نہیں ملتا ہے، تیمم کا مسئلہ سے گزرا اس سے پہلے، پانی نہیں ملتا ہے تب بھی تیمم کریں گے۔ پانی موجود ہے لیکن اتنا پانی ہے کہ ہم پی ہی سکتے ہیں، وضو نہیں کر سکتے ہیں، تو کہا کہ پینے کے لیے رکھ لو، جان بچانا ضروری ہے، مسح کرنے کی اجازت ہے۔ یا کسی جگہ پر پانی دکھ رہا ہے،
سامنے چاپا کل یا کنواں ہے، پانی وہاں پر ہے، لیکن کوئی دشمن وہاں کھڑا ہے، کوئی موذی جانور وہاں کھڑا ہے، آپ جائیں گے تو آپ کی جان کا نقصان ہو سکتا ہے، تو کہا ٹھیک ہے وہاں مت جاؤ، تیمم کر کے اپنا نماز پڑھو۔ اس تیمم کی صورت میں اگر آدمی پر غسل بھی فرض ہے تب بھی اتنا ہی حصہ اس کو وضو تیمم کرنے کی ضرورت ہے، اس کا نیت پر موقوف ہے، اسی نیت سے اس کا غسل بھی ہو جائے گا اور اسی نیت سے اس کا وضو بھی ہو جائے گا۔ وضو کے لیے اور غسل کے لیے الگ سے تیمم کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور سر سے لے کے پاؤں تک اپنے مٹی کو اپنے ہاتھ میں پھیرنے کی ضرورت ہے۔ بہت سے لوگوں کو دیکھتے ایسا کرتے ہیں، یہ بھی کرتے ہیں، پھر یہ بھی کرتے، پورا کرتے رہتے ہیں۔ ایسا کچھ نہیں، صرف ایک بار ہاتھ مارے، پھونک دیا اور اس کو مل لیا اور اس کو مل لیا، یا پھر اس کو پہلے اس کو مل لیا پھر ہاتھ مل لیا، دونوں طریقہ ہے۔ اس مناسبت سے تیمم ہے۔ پانی نہیں ہے تو تیمم ہے۔ اب اگر کسی آدمی کا موزہ پر مسح کرنا ہے، پانی سب کچھ استعمال کرنے پر قادر ہے، موزہ پہ مسح کرنا ہے تو 3 دن 3 رات تک کس کے لیے ہے؟ مسافر کے لیے۔ اب ایک بات یاد رکھیے، سفر کی مدت کتنی؟ عام طور سے لوگ پوچھتے ہیں کہ ہم سفر میں کتنے دنوں تک نماز کو قصر کر سکتے ہیں؟ قصر مطلب کیا ہوتا ہے؟ ہاں، نماز کو کم کر دینا، 4 رکعت والی کو 2 رکعت، قصر، قاف صاد را، قصر۔ تو کتنے دنوں کے سفر پہ ہم جائیں گے تب کر سکتے ہیں؟ اگر کوئی آدمی یہاں سے دلی گیا، بولے 1 ہفتہ رہیں گے، تو یہاں سے دلی جاتے ہوئے راستے میں تو قصر کرے گا کہ سفر ہے، لیکن دلی پہنچ کر قصر نہیں کریں۔ کیوں؟ آپ 1 ہفتہ ٹھہرنے کی نیت کر چکی ہے، ٹھیک ہے۔ اگر آپ نے یہ ارادہ کہ ہم دلی پہنچیں گے 3 دن رہیں گے، ٹھیک ہے، 3 دن کے ارادے سے گئے، اب وہاں قصر کیجیے گا، لیکن 1 دن کے بعد پتہ چلا کہ 2 دن ہم کو اور رکنا پڑے گا، ٹھیک ہے، 2 دن میں پتہ چلا پھر 1 دن اور رکنا پڑے گا۔ اس طرح سے کئی دن آپ رک جائیے گا، آپ قصر کرتے رہیے، لیکن پہلے ہی سے ارادہ بنا کے جائیے گا کہ ہم کو 10 دن رہنا ہے، 20 دن رہنا ہے، تو وہاں پہنچ کے آپ قصر نہیں کر سکتے۔ جاتے ہوئے راستے میں قصر ہے اور آتے ہوئے راستے میں قصر ہے، یہ مسئلہ یاد رکھیں۔ دوسری بات، اگر کوئی آدمی یہ کہے کہ بات حدیث میں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں 19 دن رہے اور قصر کرتے رہے، یہ حدیث آپ کے سامنے آئے گی، تو اس میں کہیں پر نہیں کہ آپ 20 دن رہتے تو قصر نہیں کرتے۔ معاملہ ان کا آج کل جانے والا معاملہ تھا، آج چلے آئے تو کل چلے آئے، آج چلے آئے کل چلے آئے، اگر مہینوں گزر جائیں تب بھی آپ قصر کر سکتے ہیں۔ اگر کسی جگہ 3 دن یا اس سے کم ٹھہرنے کی نیت کریں گے تب مسافر، اصل مسافرت 3 ہی دن۔ اس حدیث میں کیا کہا گیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا کہ ہم نہ اتاریں اپنے جوتوں، اپنے موزوں کو کتنے دن؟ 3 ایام و لیالیہن، 3 دن اور 3 رات۔ گویا اصل مسافرت کتنی ہے؟ 3 دن 3 رات۔ یہی وجہ ہے کہ اگر کوئی آدمی آپ کے یہاں مہمان آپ کے پاس آئے تو 3 دنوں تک مہمان کی میزبانی اپنی وسعت کے مطابق اچھے انداز میں کرنا چاہیے۔ جی چیز بولو، ہاں وہی بات۔ اگر کوئی مہمان ایسا آیا بیٹھا رہ گیا تو کہا مہمان کی میزبانی اپنی وسعت کے مطابق 3 دنوں تک اچھے سے کیجیے۔ اب 3 دنوں کے بعد جو نارمل آپ کھا دیے وہی کھلائیے، اب اس پر اعتراض کرے تو وہی آپ جائیے، بھائی ہم اب تو اپنے انداز میں زندگی گزاریں گے، آپ میرے مہمان ہیں، ہم 3 دن آپ کو کھلا سکتے ہیں میزبانی۔ تو اصل مسافر جو ہوتا ہے نا وہ 3 ہی دن، یہی وجہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن اور 3 رات تک موزہ پر مسح کرنے کی اجازت دی ہے۔ بہرحال اس چیز کو یاد رکھیے گا۔ رہا معاملہ کتنے دور کا سفر کریں گے تب ہم مسح کریں گے، موزہ پر مسح نہیں، یہ عام تیمم کی بات ہے۔ کتنے دنوں پر کتنی مسافت کا، کتنی دوری کا سفر کریں، اس سلسلے میں کچھ لوگوں نے کہا کہ جس کو سفر مان لیں، لیکن احتیاطی قول حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، وہ کہتے ہیں اگر کسی جگہ آپ کا سفر ہے 48 میل کا، 48 میل تقریباً 70-72 کلومیٹر ہوتا ہے، اگر اتنا دور کی مسافت کی نیت آپ سے کی ہے سفر کرنے کی، اب یہاں سے آسنسول جائیے گا تو مسافر بن جائے گا،
शायद बर्दवान जाने तो भी मुसाफिर हो सकते हैं, 75 किलोमीटर हो जाता है। अब सोचिए कि एयरपोर्ट जाएंगे मुसाफिर हैं तो नहीं चलेगा, खबरा चलेगा मुसाफिर है, हुगली चलेगा तो मुसाफिर नहीं होगा। तो तकरीबन 48 मील, 1 मील का 1.5 किलोमीटर होता है। 48 मील का सफ़र का इरादा किया तब आप मुसाफिर बने, उससे कम का मुसाफिर नहीं, उससे कम के रास्ते में आप मुसाफिर नहीं, इसलिए आप कसर नहीं कर सकते। कसर कब करेंगे? जब 48 मील का होगा। कसर कब करेंगे? जब 3 दिन या उससे ज़्यादा, उससे कम ठहरने की नियत करें। इसको कहते हैं जिस दिन आप गए उसको छोड़ दीजिए, जिस दिन आप निकलिएगा उसको छोड़ दीजिए। असल में 5 दिन हो गया, ठहरने की मुद्दत 3 दिन। जैसे आज हम गए, आज तो छोड़ दिया, कल से गिनती होगी जुमरात, जुमा, शनिचर, इतवार कब निकल जाएगा, तो असल ठहरने की मुद्दत 3 ही दिन हुई। अब उसको 5 दिन जोड़ सकती हैं, लेकिन मुद्दत कितनी है? 3 दिन। तो 3 दिन ही आदमी मुसाफिर रहता है और 3 दिन में ही आदमी को कसर करना है। और 3 दिन के ही लिए ही इसमें इजाज़त दी गई है कि अपने मोज़ों पर मसाह कब कीजिएगा। मुसाफिर है तो 3 दिन और 3 रात, और अपने घर में है तो 1 दिन और 1 रात। इस शुरुआत कब से होगी? जिस वक्त आपने मोज़ा पहना उस वक्त से शुरू नहीं होगी। मान लिया अभी ज़ोहर में मोज़ा आपने पहना वज़ू करके, अब वज़ू बचा के रखी हुई है मगरिब तक। अब जो शुरुआत उसकी होगी 1 दिन 1 रात 24 घंटे, तो मगरिब से शुरू होगी, क्योंकि मगरिब में आपका वज़ू टूटा है। जिस वक्त पहना उसको गिनती नहीं करना है, जिस वक्त वज़ू टूटा है अब वहाँ से 24 घंटा, 1 दिन 1 रात, या मुसाफिर में है तो वहाँ से 3 दिन और 3 रात। इस चीज़ को याद रखिए। मसाइल बड़ी बारीक होती है, उसको समझना चाहिए। कुछ मसाइल ऐसे हैं जिससे हो सकता है बज़ाहिर शर्मिंदगी महसूस हो, तो अल्लाह के वास्ते न हंसने की ज़रूरत है, क्योंकि सीखना आपको है। बहुत से मसाइल साहबा बल्कि औरतें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आकर पूछती थी, या रसूल अल्लाह, अल्लाह ताला हक़ बात कहने से शर्माता नहीं है, हमको ये मसला बता दी। जो मसला औरत से पूछने में शर्माती है, वो मसला औरतें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पूछती भी थी। पहले ये बोलती थी कि अल्लाह ताला हक़ बात करने से शर्माता नहीं, तो मसला पूछने में शर्मिंदगी महसूस नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर अभी मसला आप नहीं जानेंगे तो आप सिखाएंगे कैसे। बहुत से मसाइल हैं कि मर्द उसको बताने में उनको शर्मिंदगी होती है, तो औरतें अगर सीख लेती हैं तो औरतों को अच्छे से बता सकती हैं। इसलिए अगर आप सीखने की जगह पर है, इसमें शर्मिंदगी आपको महसूस नहीं होनी चाहिए। कुछ मसले इस तरह के आ जाए तो ये समझना चाहिए कि चूँकि मसला है, कुरान मजीद और हदीस रसूल की बात है, इसलिए ना वहाँ पर हंसना है और न शर्माना है। हदीस में है कि खैरुन निसा निसाउल अरसार, के बेहतरीन औरतें और अंसार की औरतें लम यमनाहुन्नल हया अन यतफ़क़्क़हन फ़िद्दीन, कमा क़ाल, कि इनको दीन सीखने में उनकी शर्मिंदगी आड़े नहीं आती है। जो मसले जैसे हैज़ व निफास के मसाइल अगर आएँ, आगे हो सकता है आएँगे, उस मसले की वज़ाहत जिस तरह आलिम कर सकेंगे आमतौर से लोग नहीं करते। उलमा सीखते हैं और पढ़ते हैं, चूँकि हदीस में उसकी सराहत मौजूद है। कई हदीसों से निकाल कर मसले बताए जाते हैं, उन मसाइल का निचोड़ आपके सामने रखा जाएगा। जब रखा जाएगा तो ज़र्रा बराबर भी हिचकिचाना भी नहीं चाहिए और शर्मिंदगी महसूस नहीं करनी चाहिए और हंसना भी नहीं चाहिए। एक वाक़या आपको सुना दें, हम लोग जो मदरसे में पढ़ते थे, हमारे एक उस्ताद हदीस की किताब पढ़ाते थे, वो उस्ताद जिसने कभी किसी बच्चा को मारा नहीं था, इसी तोहर के मसले के और हैज़ के मसले को बता रहे थे कि लड़का ने हंस दे, उसकी इतनी पिटाई की कि सोच भी नहीं सकता। उन्होंने कहा कि मरदूद कहे गए, अभी तुमको हंसी आ रही है, तुम यहाँ से जाने के बाद मैदान में उतरोगे, तुमसे मसले पूछने आएंगे, तुम करोगे क्या। इस मुनासिबत से उसकी ठुकाई पिटाई ज़बरदस्त हुई। उस उस्ताद ने मारा जो कभी नहीं मारते थे। तो मसले के सीखने में शर्मिंदगी भी नहीं आनी चाहिए और मसले के सीखने में हंसना नहीं होना चाहिए। सीधी बात है। जो बात किताब व सुन्नत से हो उसको सीखना और जानना चाहिए, ताकि आपसे कोई बहनें पूछ, सारे मसाइल हमसे पूछेंगे, हम पेश कर सकते हैं इन बहनों से पूछ लो। बहुत सारे मसाइल आते हैं तो फला बाजी से पूछ लो, फला बाजी से पूछ लो, क्योंकि उनको हम बता चुके हैं, पढ़ा चुके हैं। इसी तरीके से आप लोग पढ़ लीजिएगा तो ये मसले बताने में आपको आसानी होगी। आपकी सहेलियाँ, आपके घर के लोग, रिश्तेदार, ख़ानदान वाले पूछेंगे, अब उसको बताइए, चूँकि सीखा है तब बताएँ। डॉक्टर बनिएगा तब तो उसका ऑपरेशन कीजिएगा, दीन के मसाइल सीखिएगा तब दीन की बात बतलाइएगा। इस मुनासिबत से कहीं कि इस किस्म की बातें आ जाए तो बिला झिझक उसको पढ़ना चाहिए, अल्लाह उसके रसूल के फरमान को समझते। बहरहाल
تو 3 رات 3 دنوں تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے موزہ کے اتارنے سے منع فرمایا، کہا کہ مت اتارو الا من جنابہ، ہاں اگر غسل تم پر فرض ہو جاتا ہے، غسل فرض ہونے کی صورت ہوتی ہے، شادی شدہ جوڑا آپس میں مل لے غسل فرض ہو جاتا ہے، بالغ بچہ بچی اس کو نائٹ فال ہو جاتا ہے، اس کا غسل ٹوٹ جاتا ہے، عورت کا حید آ جاتا ہے، نفاس آ جاتا ہے، غسل ٹوٹ جاتا ہے۔ اس غسل ٹوٹنے کے نتیجے میں کوئی آدمی سوچے کہ ہم نہا لیں اور پاؤں پہ مسح کر لیں گے، موزہ پر مسح کر لیں گے، تو نہیں چلے گا۔ غسل ٹوٹنے سے آپ کو پورے بدن کو دھونا ہے، الا ہے کہ پانی نہیں ہے تیمم کرنے کی نوبت ہے تو الگ سی بات ہے۔ پھر کہا ہاں اگر کوئی آدمی باتھ روم گیا، ٹوائلٹ گیا، پیشاب پخانہ کیا، اس سے وضو ٹوٹتا ہے۔ اسی طریقے سے سو گیا، بیٹھے بیٹھے سو گیا تو وضو نہیں ٹوٹتا، ٹیک لگا کے سویا وضو ٹوٹ جائے گا، لیٹ گیا نیند آ گئی وضو ٹوٹ جائے گا۔ اب ایسے بیٹھے نماز بیٹھے ہوئے ہیں، ذرا گر جا رہی ہے، اس سے وضو ٹوٹتا نہیں ہے۔ سر لیکن اگر ایسی نیند ہے کہ پتہ چل رہا ہے کہ حرکت ہو رہی ہے، مطلب آنکھ بند ہوتی ہے نا، دل لگ رہا ہے کہ ہاں آواز آ رہی ہے، اگر آپ لیٹ گئی ہیں جی یا کسی چیز میں ٹیک لگا لیا جی اور نیند آ گئی، تھوڑی سی بھی نیند آئی تو آپ کو وضو ٹوٹ جائے گا، ٹھیک ہے۔ بیٹھی ہوئی صورت میں آپ ہیں، ٹھیک ہے، اس طرح گر بھی جا رہی ہے تو چونکہ بیٹھی ہوئی صورت میں ہوا کی خارج ہونے میں ایک رکاوٹ ہوتی ہے، سونے کی حالت میں آدمی کا ایک طرح سے وہ حصہ کھل جاتا ہے، ہوا خارج ہونے کا امکان زیادہ رہتا ہے، اس مناسبت سے کہا گیا کہ اس کا وضو ٹوٹنے کا خطرہ ہے، اس لیے لیٹ کر سونے سے، ٹیک لگا کر سونے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ بیٹھے بیٹھے صحابی، اس کے بعد حدیث آئے گی کہ صحابیہ اور بچے بیٹھے بیٹھے اونگ رہتی کہ رسول اللہ عشاء کی نماز کے انتظار کرتے کرتے بچے اور عورتیں سو گئی، پھر آپ نے نماز پڑھا کہ اس وقت تم لوگوں سے بہتر ہے جو سو رہے ہیں، بہرحال ان نماز کے انتظار میں تھے۔ تو بیٹھے بیٹھے نیند آ جانے سے وضو ٹوٹتا نہیں ہے، ہاں سو جانے سے، ٹیک لگا کے نیند آنے سے وضو ٹوٹتا ہے۔ کہا ولاکن من غائط و بول و نوم، لیکن اگر کوئی آدمی باتھ روم کیا، پیخانہ کیا یا پیشاب کیا، و نومن یا اس کو نیند آ گئی، اس حالت میں اس کا وضو ٹوٹ گیا۔ جب وضو ٹوٹ گیا اب اس کو وضو کرنا ہوگا نماز کے لیے۔ جب نماز کے لیے وضو کرنا ہے تو وضو کرنے کے لیے اب چونکہ موزہ پہنی ہوئی ہے تو موزہ پر مسح کرنے کی اجازت ہے، کیا موزہ پہ مسح کر لے، اس کا معاملہ تمام۔ اخرجہ النسائی و ترمذی، اس حدیث کو نکالا ہے امام نسائی نے، امام ترمذی نے، واللفظ لہ، اور یہ لفظ امام ترمذی کا ہے، ابن خزیمہ وصححہ، اور اس حدیث کو امام ابن خزیمہ نے بھی نقل کیا ہے اور ان دونوں نے اس کو صحیح کہا، یعنی یہ حدیث صحیح ہے، حضرت صفوان والی حدیث۔ سر ایک بات پوچھنا ہے، چلو جیسے سردی میں ہم لوگ نئے سرے سے وضو کرنا، ٹھیک ہے، ہم لوگ ساکس بھی نہیں پہنتے، لیکن پورا ہم لوگ وضو کر لیتے ہیں، پیر کیونکہ زیادہ دیر تک ٹھنڈا ہوتے رہتا ہے تو پورا وضو کر کے صرف ہم لوگ ایسا کر سکتے ہیں اس کے پاؤں پہ، جی نہیں ساکس پہن، اگر اب سردی ہو یا گرمی کوئی مسئلہ نہیں ہے، سردی گرمی جب بھی آپ نے وضو کر کے موزہ پہن لیا ہے، جی ٹھیک ہے، وضو کر، اب وضو کیجئے گا، سردی ہو یا گرمی موزہ پہ مسح کیجئے گا، اس میں گرمی اور سردی کوئی قید نہیں ہے۔ نہیں تو پیر نہیں دھوئے، بنا پیر دھوئے، مطلب پورا وضو کر کے ہاں پیر بنا دھوئے ساکس پہن کے مسح کر سکتے ہیں؟ نہیں، نہیں، آپ کو پہلے وضو کرنا ہوگا، پہلے تو کہا جی ادخلتہما طاہرتین، حدیث ہے نا، میں نے ان دونوں موزوں کو اپنے پاؤں میں حالت وضو میں داخل کیا، وضو کر کے اب ایک مرتبہ پہن لیجیے، سردی میں کیجیے گا، ظہر میں وضو کر لیجیے، ٹھیک ہے، ظہر سے لے کے فجر تک آپ موزہ پہن کر رہیے گا تو پاؤں دھونے کی ضرورت نہیں پڑے گی، یہ تو آسانی ہے، سر رائٹ ہینڈ سے رائٹ پیر اور لیفٹ ہینڈ سے لیفٹ پیر، ٹھیک ہے۔ اور اگر پانی سے دھو رہے ہیں تو کیسے؟ لیفٹ ہینڈ سے دھو، آپ پانی سے دھونا ہے تو آپ کو پھر دائیں ہاتھ سے پانی گرانا ہے اور بائیں ہاتھ سے ہی دھونا ہے، ظاہر سی بات ہے، بائیں ہاتھ، اب دائیں ہاتھ کو آپ دائیں ہاتھ سے دھو نہیں سکتی ہے تو بائیں سے دھونا ہوگا اور بائیں ہاتھ کو دھونا ہوگا، لیکن پاؤں کا مسئلہ ایسا ہے، پاؤں کو دونوں صورت میں دائیں ہاتھ سے پانی گرائیے اور بائیں ہاتھ سے اسے دھوئیے۔ جی آن لائن والی بہنیں اگر کچھ سمجھ میں نہ آئے تو پوچھ سکتی ہیں۔ حدیث کا معنی بتا دیں، سنیے، حضرت صفوان بن اسال رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا
کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یامرنا، ہم کو حکم دیتے تھے، اذا کن سفرن، جب ہم مسافر ہوتے تھے، اللہ ننزیا خفافنا، کہ ہم نہ اتارے اپنے موزوں کو، ثلاثۃ ایام ولیالیہن، 3 رات اور 3 دن تک، الا من جنابت، ہاں مگر جنابت کی وجہ سے، یعنی ناپاکی کی وجہ سے ہم موزہ اتار دیتے تھے، ولیکن من غائط، لیکن کوئی آدمی پاخانہ گیا ہو، بولن پیشاب کرنے گیا ہو، ونومن یا اس کو نیند آ گئی ہو، تو پھر ان کو موزہ اتارنے سے منع کیا گیا۔ اس حدیث کو امام نسائی نے اور ترمذی نے نقل کیا ہے، یہ لفظ ترمذی کا ہے، ابن خزیمہ نے بھی اس کو نقل کیا ہے، اور امام نسائی نے اور امام ترمذی نے اس حدیث کو صحیح کہا ہے۔ یہ امام ترمذی نے اور امام ابن خزیمہ نے اس کو صحیح کہا ہے۔ غائط معنی ہوتا ہے پیخانہ کرنا۔ 1 منٹ میں رجسٹر لے کر